للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر محبت کے ساتھ مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد معزز سامعین، سب سے پہلے تو اس رب کا شکر ہے جس نے ہمیں انسان بنایا، اور پھر اس پر احسان ہے کہ جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور پھر اس پر بھی لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں مسلمانوں میں بھی نماز پڑھنے والوں میں شامل فرمایا، عبادت گزار بنایا، اپنے در پہ آنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ پاک ہمیں ہمیشہ اس کی توفیق عطا فرمائے، زندگی کے آخری سانسوں تک اپنی راہ پہ چلنے کی سعادت عطا فرمائے۔ سامعین محترم، گزشتہ جمعے ہم نے موضوع شروع کیا تھا کہ اللہ کا شکر بجا لانا، اللہ کا شکر بجا لانا۔ قرآن و حدیث میں اس کی تعلیم دی گئی، اس کی کیا اہمیت ہے، کتنی اہمیت ہے۔ تو میں نے صرف ایک ابھی آیت پڑھی تھی، اس کے اوپر کچھ گفتگو کی تھی۔ آج ایک اور آیت پڑھتا ہوں، اس موضوع کے اوپر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، کلو من طیبات ما رزقناکم، کلو من طیبات ما رزقناکم۔ قرآن کی آیت ہے، اس کے جملے ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں، ایک ایک لفظ کے اندر غور و فکر کی ضرورت ہے، اور ہر لفظ میں بڑے گہرے معنی اور مفاہیم پوشیدہ ہیں۔ آج جو آیت پڑھ رہا ہوں شاید اسی ایک آیت پر ہی وقت پورا ہو جائے، آگے کئی جمعے ہو سکتا ہے چلتے چلیں۔ بہت دلچسپ آیات بھی ہیں اس پہ، اور کئی زبردست احادیث بھی موجود ہیں۔ تو فرمایا اے ایمان والو، کلو من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا۔ یہ غور کیجیے گا ان لفظوں کے اوپر، اور اللہ ہمیں سمجھا کیا رہا ہے۔ ما رزقناکم، اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، جو ہم نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو کیا کرو؟ فرمایا کلو من طیبات، تو ان میں سے ان نعمتوں کو کھاؤ جو سب سے عمدہ نعمتیں ہیں، جو سب سے بہترین نعمتیں ہیں۔ من طیبات ما رزقناکم، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب قرآن کے لفظوں پہ ہم غور کر کے اندر سے موتی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن کے سمندر میں سے۔ فرمایا ما رزقناکم، جو کچھ ہم تمہیں دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا اللہ پاک جب زمین کو حکم دیتا ہے رزق پیدا کرنے کا، تو لازمی نہیں کہ زمین میں سے جو بھی پیدا ہو، جو بھی رزق اگے، وہ سارا کا سارا عمدہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ نظام ہے، ایک سسٹم ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بیج بھی اسی کا، زمین بھی اسی کی، اگاتا بھی وہی ہے، تو کوئی بیج اچھا ہوتا ہے، کوئی تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے، کوئی ماڑا ہوتا ہے، تو جو کچھ اگتا ہے زمین میں سے، تو فرمایا کہ کلو من طیبات، جو کچھ ہم تمہیں دیں اس میں جو سب سے عمدہ حصہ ہو نا، جو سب سے بہترین چیز ہو، تو فرمایا جو عمدہ اور بہترین کھانا ہو، رزق ہو، دولت ہو، اسے کھانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گندی چیز نہیں کھانی، بیکار چیز نہیں کھانی، گلی ہوئی چیز نہیں کھانی، سڑی ہوئی چیز نہیں کھانی۔ اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اچھی اور بری غذا کو پہچانتے کیسے ہیں، یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اللہ نے ہمیں میسج دے دیا، اور مزے کی بات مخاطب کر رہا ہے کن کو؟ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں کو۔ اس کا مطلب یہ ہوا، ایک اور بات بتاؤں، کہ جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے، جس طرح ایمان عمدہ چیز ہے، اس طرح ان کا کھانا بھی عمدہ ہوتا ہے۔ جس طرح ایمان نفیس چیز ہے، اس طرح ان کے کھانے بھی نفیس ہوتے ہیں۔ تو اللہ ایمان والوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ ہر ایری غیری چیز اٹھا کے کھانا نہ شروع کر دیا کرو، ہر طرح کی غذا مت کھاؤ، کہ غذا کا جسم پر بھی براہ راست اثر پڑتا ہے، روح پر بھی اثر پڑتا ہے۔
روح پر بھی اثر پڑتا ہے۔ غذا اچھی ہوگی تو جسم اچھا ہوگا، جسم اچھا اور صحت مند ہوگا تو روح تندرست و توانا ہوگی، آپ چست ہوں گے، آپ ایکٹیو ہوں گے، اور فریش ہو کر پھر جب اس کی بندگی اور عبادت کریں گے تو عبادت کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ عبادت کا اب میں آپ کو قرآن سے ہی ایک اور بات بتاتا ہوں، قرآن سے بات چل نکلی ہے، قرآن نے حکم دیا، قرآن سے سوال کر لیتے ہیں، قرآن نے حکم دیا، قرآن سے سوال کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک تو ہمیں حکم دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم تمہیں جو رزق دیں تو ان میں سے تم عمدہ رزق کا انتخاب کرو۔ باری تعالیٰ وہ عمدہ رزق کیا ہے؟ وہ عمدہ رزق ہے کیا؟ ہم کیا رزق کھائیں، کیا غذا کھائیں، ہم عمدہ کا انتخاب کیسے کریں؟ ہم تو انسان ہیں، سمجھ بھی محدود، ذہن بھی محدود، اور ہمارے سامنے تو پتہ نہیں ہزاروں سینکڑوں ہزاروں چیزیں پڑی ہوئی ہیں، ہم عمدہ کا انتخاب کیسے کریں؟ اللہ نے بتایا ہے، اللہ نے خود جواب دیا۔ اب میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں صرف، اور عقل مند کے لیے اشارہ بھی کافی ہے۔ اللہ نے حکم فرمایا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض، اے لوگو تم غذا کے اندر ان غذاؤں کا انتخاب کرو، وہ کھاؤ، مما فی الارض۔ اب غور کیجئے گا، جن کا تعلق براہ راست زمین کے ساتھ ہے، جن کا تعلق براہ راست زمین کے ساتھ ہے، وہ چیزیں جو مما فی الارض، جو زمین سے اگتی ہیں، جو زمین میں سے آتی ہیں، فرمایا کلو، اس میں سے کھایا کرو۔ پھر آگے فرمایا حلالا طیبا، لیکن دو کنڈیشنز کے ساتھ، دو شرطوں کے ساتھ، ایک تو حلال ہو، ایک عمدہ ہو۔ پہلے تو یہ پتہ چل گیا کہ غذا میں اگر ہم عمدہ غذاؤں کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ وہ غذائیں کھاؤ جس کا تعلق براہ راست زمین کے ساتھ ہو، وہ پروسیس ہوئی نہ ہوں، ان کو پروسیس نہ کیا گیا ہو۔ اب دوسرے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، اللہ فرما رہا ہے کھانا ہے تو وہ کھاؤ جو میں نے بنائی ہے، وہ کھاؤ جو اللہ نے ڈائریکٹ بنائی ہیں، جنہیں اللہ نے اگایا ہے، جنہیں اللہ نے بنایا ہے، جنہیں تم نے بنایا ہے، انہیں محتاط جملہ کہہ رہا ہوں، جن چیزوں کو تم انسانوں نے بنایا ہے نا، ان کو کم کم کھاؤ۔ منہ کا ذائقہ ہے چلو پورا کر لو، لیکن ان کے پیچھے بے ہوش ہو کے مت پڑو، ان کے پیچھے بے ہوش ہو کے مت پڑو۔ فرمایا کلو مما فی الارض، اگر غذا کھانی ہے تو نمبر ایک زمین سے ریلیٹ جو ہو، ڈائریکٹ زمین سے آ رہی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ زمین سے کیا کیا آ رہا ہے؟ اتنا تو سوچ سکتے ہیں ہم کہ نہیں سوچ سکتے؟ اور مزے کی بات، اللہ نے جو بھی غذا دی ہے زمین میں سے دی ہے انسان کو، جو بھی چیز ہے اس کا تعلق زمین کے ساتھ ہے۔ اب زمین میں سے کیا کیا آتا ہے، کیا کیا اگتا ہے؟ صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ بھائی زمین میں سے ہمیں سبزی ملتی ہے، زمین میں سے ہمیں سبزی ملتی ہے، زمین میں سے ہمیں پھل ملتا ہے، زمین میں سے ہمیں پھل ملتا ہے، زمین میں سے ہمیں سبزی ملتی ہے،
اب زمین کے بعد اگر زمین کے اوپر دیکھیں پھل اور سبزی کے بعد، تو جن گوشت میں آپ چلے جائیں تو جن گوشتوں کو اللہ نے بنایا ہے وہ گوشت کھاؤ۔ اللہ نے کون سا گوشت بنایا ہے؟ اس نے ہمارے لیے مٹن حلال کیا ہے، اس نے ہمارے لیے بیف حلال کیا ہے، اس نے ہمارے لیے اونٹ حلال کیا ہے، دیسی مرغا اس کو دیکھیں تو وہ بھی قدرت کا بنایا ہوا ہے۔ تو یہ جو برائلر ہے یہ اللہ نے بنائی ہے؟ نہیں بنائی نا، یہ تو کلوننگ ہے نا، انسان کی بنائی ہوئی ہے۔ اس کو کم کم کھاؤ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل نہ کھاؤ، کھاتے بھی ہیں لوگ۔ اب اس کے بعد ہمارا جو ڈائٹ پلان ہے، باہر جا کے آپ دیکھیں ٹوٹل ہمارے اسٹرکچر غذا کا تقریباً ان چیزوں پر ہے کہ جسے اللہ نے نہیں بنایا ہوا، جسے اللہ نے، ہم انہی کو زیادہ کھاتے ہیں۔ تو جب تم اللہ سے ہٹو گے، اللہ سے مراد فطرت بھی ہے، فطرت سے ہٹو گے تو بتاؤ ہسپتال تو بھرے ہوں گے، بیماریاں تو بڑھیں گی، بیماریاں تو بڑھیں گی۔ یہ بیماریاں اس لیے بڑھ رہی ہیں کہ ہم اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں کم کھاتے ہیں، ہم دوسری جو چیزیں ہیں ان کے پیچھے ہمارے نوجوان نسل بے ہوش ہو کے پڑ جاتی ہے۔ اب مزید ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، کئیوں کا رزق وابستہ ہے ان چیزوں سے، ٹھیک ہے نا، میں ادھر نہیں جانا چاہتا۔ عقل سے کام ضرور لینا چاہیے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ کوئی حرام نہیں ہے باقی چیزیں، اس لیے میں وہ فتویٰ بھی نہیں دے رہا ہوں کہ جی آپ کھائیں ہی نہ، دل بھی کرتا ہے کھانے کو، ہم بھی کھاتے ہیں، کم کھا لیں، احتیاط کریں، زیادہ جو ہے وہ چیزیں استعمال کریں، ہوگا کیا؟ صحت مند رہیں گے۔ اچھا، ڈائٹ کے حوالے سے اللہ نے ایک اور پلان ہمیں دیا، فرمایا کہ پہلی بات زمین سے کھاؤ، دوسری بات زمین میں سے آنے والی ہر چیز بھی بہترین نہیں ہوتی۔ پھل ہے کوئی زبردست ہوتا ہے، کوئی گلا سڑا ہوتا ہے، گلا سڑا پھل نہیں کھانا، جو بہترین ہو وہ کھانا ہے۔ سبزیوں میں بھی یہی حال ہے، بیمار جانور نہیں کھانا، گوشت اگر کھانا ہے تو ڈھونڈ لو کہیں اچھا گوشت نظر آئے تو وہ کھاؤ۔ اب یہ ہے خدا کا دیا ہوا اسٹرکچر۔ کسی حجاج بن یوسف کے حوالے سے آتا ہے، اس نے حکیم سے پوچھا کہ بتائیں غذا کے حوالے سے ہمیں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ اس نے کہا پہلی بات ہمیشہ جوان جانور کا گوشت کھانا، بوڑھے جانور کا نہیں کھانا۔ دوسری بات کہا کہ جب پھل پک کے چوپن پہ آ جائے تب کھانا، نہ تو جب آ رہا ہو تب کھانا، نہ جب جا رہا ہو تب کھانا۔ یہ تھی حکماء کی باتیں، یہ تھی صحت کی باتیں۔ پھر غذا میں یہ بھی ہمیں کہا گیا، قرآن نے کہا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اور فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ تیسرا اصول اللہ نے ہمیں کھانے میں یہ دیا کہ کھاؤ پیو، عمدہ کھاؤ، نمبر 1، نمبر دو عمدہ کھاؤ، نمبر 3 حلال کھاؤ۔ کھاتے ہوئے دیکھ لیا کرو اپنا ہے کہ دوسرے کا ہے، ہاں جی، اپنا بھی ہے کہ نہیں ہے، خود بھی کمایا ہے کہ نہیں، پتہ لگا چوری کر کے کھا گئے، چوری کر کے کھاؤ گے اندر گڑبڑ مچا، بیمار کر دے گا۔ اور لوگ بڑی شوق سے چوریاں کر کے چلتے چلتے نوجوان ہیں وہ ریڑھی سے فروٹ اٹھا کے کھا جاتے ہیں، موٹر سائیکل سے جا رہے کیلیاں نو ہاتھ مارے تھے ہو گئے۔ اور بھائی کھا تو لوگ بیمار کر دیں گے آپ کو، یہ اللہ کہہ رہا ہے، جو آپ کا حق نہیں ہے اگر وہ کھا رہے ہیں تو مصیبت پڑ جائے گی آپ کو، اور بیماری میں بھی کوئی نہ کوئی خطرناک بیماری لگے گی آپ کو، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے حرام نہیں کھانا۔ تو تیسری بات قرآن نے کہا ولا تسرفوا، اوور ڈائٹ نہ کرو، اوور نہ کھاؤ، کھاؤ پیو، جتنا بھوک ہے اتنا کھا لو،
لیکن شادیوں پہ جاتے ہیں تو مفت کا مال ملتا ہے، وہ بھی کبھی کبھی کہتے ہیں یہ بھی کھا لے، وہ بھی کھا لیں، پھر اور کھا لیں، پھر اور کھا لیں، اور وہ کیا کہتے ہیں اگر نہیں ہوتا کہتے ہیں کہ بوتل پی کے ڈکار مار لیں، پھر کھا لیں ہیں، اور پھر وہ ناک تک ہو گئے 10 منٹ رک جاؤ پھر کھا لیں۔ ابھی تو وہ کیا کہتے ہیں یہ میٹھا کھائے، نمکین کھایا میٹھا رہتا ہے وہ کھا لیں۔ اللہ نے اس سے بھی منع کیا کہ ولا تسرفوا، اتنا نہ کھاؤ کہ بعد میں اٹھنے میں مصیبت بن جائے، اٹھنے کے لیے پرابلم، بیمار کر دے گا۔ کھاؤ جتنا غذا ہے۔ اس لیے انبیاء، اولیاء، صلحاء کی جو غذا ہوتی تھی نا، وہ دن میں صرف 2 بار روٹی کھاتے تھے، دن میں صرف 2 بار روٹی۔ صلحاء کی غذا ہے دن میں صرف 2 بار کھانا کھاتے، صبح کا اور شام کا۔ روزہ ہمیں یہی تو پیغام دے کر گیا ہے۔ روزے میں جو لوگ روزہ رکھتے کتنے ٹائم کھانا کھاتے تھے؟ 2 ٹائم، سحری میں، اور یہ اللہ کی طرف سے میسج تھا، صحت مند رہنا چاہتے ہو تو 2 ٹائم روٹی کھاؤ، باقی ٹائم میں پیٹ کو ہلکا رکھو، کھینچ کے بھوک لگ جائے تو کوئی پھل فروٹ کھا لو، کوئی ہلکی پھلکی فریشمنٹ، اور غذا میں بھی کیا کرو، عمدہ غذا کا انتخاب کرو۔ جو بندہ اس طرح چلتا رہا اللہ کسی بھی بڑی بیماری سے اسے بچا لے گا، کیونکہ یہ میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کھانا کھانا ہے تو تب کھاؤ جب اچھی طرح بھوک لگ جائے، جب اچھی طرح بھوک لگے تب کھاؤ، اور ابھی بھوک کا کچھ حصہ باقی ہو ہاتھ کھینچ لو، رک جاؤ۔ تو ایک حکیم آیا تھا کہیں سے مدینہ منورہ کے اندر، جب اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہدایت نامہ سنا، اپنا بوریا بستر اٹھایا واپس جانے لگا، کہ صحت کا یہی تو راز ہے جو اس نبی نے اپنے مسلمانوں کو بتا دیا ہے کہ بھوک اچھی طرح لگے تو تب کھاؤ۔ ہمارا حال کیا، گھر سے کہا کہ نکلے باہر بریانی نظر آئی پھر کھانے بیٹھ گئے، پھر کسی اور نے پوچھ لیا وہ کھانے بیٹھ گئے۔ اس طرح نہیں کھانا ہوتا، اچھی طرح بھوک لگے، کھا لیا نا تھوڑا سا رک جاؤ، برداشت کر لو، صحت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ آج آپ کو میں نے قرآن سے بڑے راز کی باتیں بتائی ہیں، عقل میں اگر کسی کے آئے تو سمجھ لے، عمل کرے۔ یہ دیکھیں نا، اس کنڈیشن سے تو درجہ بہتر ہے کہ کھا تو لیا، وہ منہ تک کی لذت لے لی، اور اس کے بعد اب پیٹ پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، بیمار ہوئے پڑے مر رہے ہیں۔ اس کنڈیشن سے تو درجہ بہتر ہے کہ تھوڑا سا جو ہے وہ 2-4 لقمے کم کھا لو، صحت مند ہو کے بھاگتے پھرو۔ اب اللہ نے آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کلو من طیبات ما رزقناکم، جو ہم تمہیں رزق دیتے ہیں ان میں جو سب سے عمدہ غذا ہو، عمدہ رزق ہو وہ کھاؤ، واشکروا للہ، اور صحت کا اگلا اصول ہے جب کھا لو تو اللہ کا شکر ادا کرو، جب کھا لو تو پھر واشکروا للہ، اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ مسلمان کا طریقہ ہے جو لقمہ کھاتا ہے تو بھی شکر پڑتا ہے، جو اگر پانی کا ایک گھونٹ پیتا ہے تو بھی شکر ادا کرتا ہے۔ تو شکر ادا کرنا سیکھو اپنے رب کا۔ اگر آپ کو اللہ نے اپنی محنت سے کھلایا تو رب کا شکر ادا کرو، جو اللہ نے کسی کی وجہ سے کھلایا تو اس کا بھی شکر ادا کرو، جس نے کھلایا اس کا بھی شکر ادا کرو۔ یہ تمیزدار انسان کی عادت ہے، با اخلاق تربیت یافتہ شریف انسان کی عادت ہے کہ اگر وہ کسی کا کوئی اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو کم از کم شکریہ تو ادا کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا واشکروا للہ، کھاؤ پیو، اس سے منع نہیں ہے، اصول بتا دیے، کھانا ہے تو اس طرح کھانا ہے، اور پھر اس کے بعد شکر ادا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو، بندگی کرتے ہو، اس کا مطلب عبادت بھی مومن کرتا ہے، شکر بھی مومن بجا لاتا ہے، اور جو عمدہ غذا ہے وہ بھی مومن کھاتا ہے۔ تو اب یہاں سے ایک اور بات میں آخری کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے کہ پاکیزہ رزق اور عبادت کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ پاک رزق اور عبادت کا، جو بندہ حلال کھائے گا اور اچھا کھائے گا، عبادت کی توفیق بھی اسی کو ملے گی۔ اگر کوئی بندہ وہ حلال نہیں کھاتا
اس کا نماز پڑھنے کو دل کبھی نہیں کرے گا، وہ عبادت نہیں کر سکتا۔ وہ عبادت تو عمدہ غذا کھاؤ، صحت مند رہو، اللہ ہمیں صحت مند، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں تمہیں بیمار کرنا چاہتا ہوں، بیمار ہوتے تو ہم خود اپنی مصیبت کی وجہ سے الٹی سیدھی غذائیں کھا کے، گندی غذائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک اشارہ کر رہا ہوں آخر میں کہ اگر کھانا ہے جو اللہ نے بنایا وہ کھاؤ، جو بندوں نے بنایا ہے اسے کم کم کھاؤ۔ بندوں نے، ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، کچھ لوگ ہوتے نا سیدھے سادھے پھر بھی نہیں سمجھ پاتے، بابا گنا کس نے بنایا؟ اس میں سے رو نکلتی ہے، وہ بھی اللہ ہی کی قدرتی ہوتی ہے، چلو گڑ تک وہاں سے بنایا، وہ بھی دیسی رہ جاتا ہے۔ اب جب اس کے بعد وہ جاتا ہے مشینری کے اندر، فلور میں، وہ چینی شوگر مل کے اندر، تو وہاں سے جو کیمیکلز ملتے ہیں اور پھر چینی بنتی ہے، یہ صحت کے لیے زہر بن جاتی ہے۔ کسی بھی حکیم، طبیب، ڈاکٹر کی آپ ریسرچ اٹھا کے دیکھ لیں تو کوشش کریں شکر یا گڑ استعمال کریں، چینی کم استعمال کریں، چینی، فلور مل کا آٹا کم استعمال کریں، اپنا دیسی چکی کی دیسی گندم ابھی بک رہی ہے لے کے رکھ لیں، تو فلور مل کا آٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں سے ساری معدنیات اور غذائیت نکال کے پھر ایک میدا آپ کو پکڑا دیتے ہیں۔ اور اگلے دن میں نے بتایا تھا ایک منڈا اس طرح کا نوجوان اٹھ کے آ گیا، کہتا جسم بڑا سست رہتا ہے، کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ بابا جسم میں کچھ ہے ہی نہیں تو طاقت کدھر سے آئے گی؟ جب طاقت نہیں ہے تو کام کرنے کو کدھر سے دل کرے گا؟ روٹی تو چنگی طرح کھا لو آپ، اور پھر نماز بھی پڑھا کرو تو اللہ رزق کے دروازے کھول دے گا آپ کے لیے۔ یہ ہے غذا کا اسٹرکچر و پلان۔ اب اگلے جمعے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ نے کہا اگر تم شکر کرو گے میں اور دوں گا، یہ اور دینا کیا ہے؟ شکر کرنے میں رزق کا اضافہ کیسے ہوتا ہے، اس کو اگلے جمعے بیان کریں گے۔ اور اگلے جمعے ایک اور سسٹم میں شروع کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نا آپ احباب کچھ سوالات پوچھتے رہتے ہیں مجھ سے انفرادی طور پہ، میں چاہتا ہوں جمعے کا آخری جو 5 منٹ ہونا اس کو سوال جواب کے لیے وقف کر دیں، ٹھیک ہے؟ جس نے سوال پوچھنا ہے پرچی پہ لکھ کے لائیں، یا یہیں پہ کھڑے ہو کے آپ پوچھ سکتے ہیں، ادھر پوچھیں، ٹھیک ہے نا؟ تو